ژاں پال سارتر 20ویں صدی کا ایک ہمہ جہت مفکر اور مدبر ہے۔ یہ بیک وقت فلسفی، ڈرامہ نگار، دانشور، تمثیل نگار، سیاسی رہنما اور سیاسی کارکن تھا۔ 1905 میں یہ پیرس میں پیدا ہوا۔ اس کا فادر جو تھا وہ فرانسیسی نیوی میں کیپٹن تھا۔ جب یہ 2 سال کا تھا تو اس کے فادر کی موت واقع ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی پرورش کا ذمہ اس کے نانا لے لیتے ہیں۔ اس کے نانا جو ہیں اس کو بڑے پیار اور محبت سے رکھتے ہیں، اور بچپن میں اگرچہ یہ جسمانی طور پہ پتلا دبلا اور ایک نازک سا بچہ تھا، اور اسی بچپن میں اوائل عمری میں ہی اس کو ایکزوٹروپیا یا آنکھوں کی ایسی بیماری ہوئی جس سے اس کی دائیں آنکھ کی بینائی آلموسٹ ختم ہو گئی۔ اس کو اس چیز کا بھی احساس تھا۔ جب یہ 6-7 سال کا ہوا تو اس کے جو سنہری بال تھے، اس کو لمبے اور سنہری بال تھے، اس کی والدہ نے ان کو ترشوا دیا، اور جب اس کے بعد یہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کو محسوس ہوا کہ یہ بہت بدصورت انسان ہے، یہ بہت بدصورت بچہ ہے، اور اس نے اس کی پھر اس طرح تلافی کی، اس کو اس طرح کمپنسیٹ کیا کہ اس نے بہت زیادہ اوائل عمر میں ہی بکس پڑھی، اور جس میں اس میں بہت ساری بکس میٹا فزکس پہ بھی پڑھی۔ یہ 10-11 سال کا تھا تو اس کی والدہ نے دوبارہ شادی کر لی۔ ابھی یہ اس کے لیے بہت گہرا صدمہ تھا۔ یہ وہی صدمہ تھا جو کہ شیکسپیئر کا جو کردار ہے ہیملٹ، جب اس کی والدہ اس کو اگنور کرتی ہے، اس کو محسوس ہوا سارتر کو کہ اس کی جو شفقت اور اس کی محبت کا جو مرکز اور محور تھا، اس کی جو ماں ہے وہ اس سے چھن گئی، اور اس کی وجہ سے، اس کی والدہ کی دوسری شادی کی وجہ سے وہ شادی سے متنفر ہو گیا، اور ساری زندگی اس نے پھر شادی نہیں کی۔ 1924 سے 1929 تک ایکول دی سپیریئر جو ہے ایک انسٹیٹیوشن ہے ایجوکیشنل، وہاں پہ اس نے اسٹڈی کی، اپنی تعلیم مکمل کی، اور 1929 میں ہی ایک اس کی ملاقات ہوتی سائمون ڈی بوور، ایک بہت بڑی مفکر تھی، اور اس کا بھی نام 20ویں صدی میں بہت اس کا ایک عالمی جو ادب ہے اس میں اس کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ سائمون ڈی بوور جو ہے بہت خوبصورت ایک عورت تھی، اور اس کے مقابلے میں سارتر جو تھا اس کی جو ہائٹ تھی وہ بمشکل 5 فٹ 2 انچ تھی، اور وہ خوبصورت بھی نہیں تھا۔ جب ایک دفعہ سائمون سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سارتر میں کیا چیز نظر آئی، تو اس نے کہا یہ مجھے دنیا کا سب سے اچھا انسان لگتا ہے، اور جس دن مجھے اس سے بہتر انسان ملا میں اس کو چھوڑ کے کسی اور انسان کے ساتھ، کسی اور مرد کے ساتھ جو ہے اپنے ازدواجی تعلقات جو ہیں یا اپنا پارٹنرشپ جو ہے اس کو اڈاپٹ کر لوں گی۔ اس کے بعد 1900 کچھ عرصہ یہ فرانس کے قصباتی مدرسوں میں پڑھاتا رہا، اور 1930 اور 31-32 میں اس نے برلن میں گیا، اور وہاں پہ اس نے جو جرمن فلاسفر ہیں جن میں ہسرل ہے، جس میں ہیڈیگر ہے، نیٹشے ہے، ان کو پڑھا، کارل جاسپر کو پڑھا، اور ان سے اس کو بہت زیادہ انسپیریشن ملی۔ اس کے بعد اس نے کچھ عرصہ اپنی لازمی جو فوجی تربیت اس پہ وہ مکمل کی، اور اس کے بعد 1939 میں چونکہ یہ اس کی ہائٹ بھی کم تھی اور جسمانی طور پہ بھی کمزور تھا، تو جو فرانسیسی آرمی ہے اس میں یہ ایز اے میٹریولوجسٹ بھرتی ہو گیا۔ تقریباً وہاں پہ اس نے 1 سال نوکری کی، اور اس کے بعد جب یہ دوسری جنگ عظیم شروع ہوتی ہے تو اس میں پھر یہ اس نے ایکٹیو پارٹیسپیٹ کیا ایکٹیولی، اور وہاں پہ یہ جرمن جو تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اور یہ کچھ ایسا جنگی قیدی رہا۔ ابھی وہاں سے یہ فرار ہوتا ہے، اور اسی جو قید ہے اس کے دوران جو ہے یہ ہیڈیگر کی جو فیمس بک ہے
بینگ اینڈ ٹائم، اس کو یہ اسٹڈی کرتا ہے اور اس کی چھاپ اس کے فلسفے پہ بہت گہری نظر آتی ہے۔ اسی 1939 سے پہلے 1938 میں اس نے جو پہلا اپنا ناول ہے وہ نازیہ، جو مطلع ہٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ لکھا، اور اس سے اس نے اپنا ادبی سفر شروع کیا۔ اس کے بعد جب یہ واپس آ گیا فرانس، تو پھر اس نے جو کہ ایک فرانسیسی جو مزاحمتی تحریک تھی، جو اس حکومت کے اگینسٹ تھی، جو کہ جرمن، جو ناٹسی جرمن تھے، ان کی سپورٹ سے فرانس میں بنی تھی، اس حکومت کے خلاف یہ مزاحمتی تحریک جو ہے اس میں اس نے سارتر نے حصہ لیا، اور اس کو جو کولیبوریٹر تھے، جو ناٹسی جو ہٹلر کے کولیبوریٹر تھے، اگرچہ وہ فرینچ تھے، اس کے ہم وطن تھے، لیکن ان سے وہ شدید نفرت کرتا تھا۔ 1943 میں ہی ایک اس نے جو سب سے اس کی جو بڑی کتاب ہے، جس کو بینگ اینڈ نتھنگنیس، جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ ایگزسٹینشل فلاسفی کا نچوڑ ہے، وہ لکھی، وہ تحریر کی، اور اس سے اس کی جو شہرت ہے وہ تقریباً پورے کانٹیننٹ میں اور امریکہ تک اس کی شہرت جو ہے، اور اس کو ایز اے بڑا دانشور جو ہے اس کو تسلیم کیا گیا اس وقت۔ اس کے بعد جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو کچھ عرصہ اس نے درس و تدریس کی، پھر اس کو چھوڑ دیا، اور اس نے اپنی باقی جو ہے کنسنٹریٹ کیا، اپنی جو ریسرچ ہے، اپنی جو ادبی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ اس نے کنسنٹریٹ کیا۔ اس کے بعد اسی زمانے میں آپ دیکھیں کہ اس کا کیمیو جو ہے ایک بہت بڑا ادبی فگر ہے فرانس کی، اس کے ساتھ اس کا، اور وہ بھی ایگزسٹینشلسٹ ہے، وہ بھی وجودی ہے، وجودی فلسفی ہے، اس کے ساتھ اس کا بات چیت تھی، اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ اس کے بعد، اور اس کو وہ بعد میں اس کو بھی نوبل پرائز ملا۔ 1960 میں اس نے کیوبا کا دورہ کیا، اور وہاں پہ یہ فیڈل کاسٹرو اور چے گویرا سے اس کی ملاقات ہوئی، اور اس کے ساتھ اس کی جو محبوبہ جو تھی سیمون جو تھی، وہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ اور اس کے بعد اس نے جو بورژوا سوسائٹی ہے، جو سرمایہ داری سوسائٹی ہے، اس پہ اوپن تنقید شروع کر دی، اور اس کو ناپسند کرتا تھا۔ کیپٹلسٹک جو سسٹم ہے اور جو بورژوا سسٹم ہے، جو اپر کلاس جو ہے، ان کے نارمز، ان کی ویلیوز کو، بورژوا ویلیوز کو، بورژوا نارمز پہ یہ شدید تنقید کرتا تھا، اور اس کو وہ ڈیلیبریٹلی اور اس کو بلیٹنٹلی اس کو وائلیٹ کرتا تھا، ان ویلیوز کو، ان ایتھکس کو، جن کو وہ ایٹریبیوٹ کرتا تھا ٹوورڈز بورژوا کلاس اینڈ ٹوورڈ کیپٹلسٹک سوسائٹی، جو سرمایہ دارانہ سماج تھا یا نظام تھا۔ 1964 میں اس کو نوبل پرائز دیا گیا، ادب کا نوبل پرائز اس کو دیا گیا، لیکن اس نے اس کو ریفیوز کیا۔ اس نے کہا مجھے کسی ایسے ایوارڈ کی یا پرائز کی ضرورت نہیں جو کہ مجھے کیپٹلسٹ یا بورژوا سوسائٹی دے گی، اور سیکنڈ، I don't want to be institutionalized، اور کوئی یہ مجھے پسند نہیں کہ یہ وہ سارتر ہے جس کو نوبل پرائز ملا، تو اس نے نوبل پرائز لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد 1968 میں حکومت فرانس کے اگینسٹ وہاں کے جو طالب علم تھے فرانس میں، پیرس میں، انہوں نے ایک تحریک شروع کی سول نافرمانی کی، اور انہوں نے اشتراکیت کو اور ماؤسٹ جو نظام حکومت ہے اس کو اوپن سپورٹ کیا۔ اس وقت سارتر جو ہے اس نے پوری طرح ان کا ساتھ دیا، اور ان جو پروٹیسٹ تھے، جتنے لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے، جتنے اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان کے ساتھ شامل ہوا، اور کچھ عرصہ تک یہ جب یہ مئی 1968 میں یہ تحریک شروع ہوئی،
اور یہ کچھ اس کے اندر متشدد بھی ہو گئی. اس کی وجہ سے اس کو حکومت فرانس نے گرفتار کیا. کچھ دیر بعد ہی جو فرانسیسی صدر جس پہ سارتر چارلس ڈی گال پہ جس پہ اوپن کریٹیسزم کرتا تھا، جس پہ کھلی تنقید کرتا تھا، شدید تنقید کرتا تھا، اس نے اسی وقت اس کی رہائی کا آرڈر دیا، اس سے معذرت کی، اور اس نے ایک اس وقت بڑا ہسٹوریکل جو اس کا ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم یا یو ڈونٹ اریسٹ وولٹیئر. وولٹیئر ایک بہت بڑا فرانسیسی مفکر ہے، اور اس نے کہا کہ اس کا جو سٹیٹس جو ہے، اس کا جو ادبی سٹیٹس ہے، ادبی مقام اور مرتبہ ہے سارتر کا، وہ وولٹیئر سے کم نہیں. اس نے اس سے معذرت کی اور اسی وقت اس کو رہا کیا. اس کے بعد یہ ایک پورا آپ اس کو مارکوزے ایک بہت بڑا مفکر ہے، جس نے کہا کہ یہ 20ویں صدی کا ضمیر ہے. اگرچہ آپ دیکھیں کہ یہ ہر قسم کے جو روایتی آپ کی اخلاقیات ہیں اور مذہب کا بھی یہ انکار کرتے ہیں، لیکن اس کا اتنا انفلوئنس تھا کہ جب اس کی 1980 میں ڈیتھ ہوئی، 1980 میں اس کی ڈیتھ ہوئی، تو 50,000 سے زیادہ لوگ اس کی تجہیز، اس کی تکفین اور اس کی تدفین میں شامل ہوئے. اور اس نے کہا کہ مجھے میری ماں اور میرے ستیلے باپ کے ساتھ دفن نہ کیا جائے. تو اس کے بعد پھر اس کو ماؤنٹ پارناس، ایک بہت بڑی سیمیٹری جو ہے فرانس میں، بہت بڑی سیمیٹری ہے، قبرستان ہے، وہاں پہ ماؤنٹ پارناس میں اس کو دفن کیا گیا. اس کی جو محبوبہ تھی، سیمو جو تھی، اس نے جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس نے کہا کہ my death will not unite me with you again. لیکن عجیب بات ہے، 6 سال بعد جب سیمون ڈی باور کی ڈیتھ ہوئی، تو اس کو اور سارتر کو اسی ایک قبر میں ہی دفن کیا گیا. اس کی آپ جا کے ابھی جب وزٹ کریں تو دیکھیں تو ماؤنٹ پارنس میں ایک جو ان کی جو قبر ہے اور اس کا جو کتبہ ہے، ان میں دونوں کا نام لکھا ہوا. سارتر نے ساری زندگی شادی نہیں کی، ساری زندگی اس نے گھر نہیں بنایا، ساری زندگی اس نے کیفے اور ہوٹلوں میں گزارا، اور وہیں بیٹھ کے اس نے اپنی ساری جو اس کی تحریریں ہیں، اس کا جو ادبی کام تمام کا تمام انہی ہوٹلوں میں، انہی کیفے جو تھے انہی میں بیٹھ کے اس نے کیا. جب اسے پوچھا گیا کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں، تو اس نے کہا جب میں کسی کیفے میں یا کسی ہوٹل میں بیٹھتا ہوں تو لوگوں کو میری پرواہ نہیں ہوتی اور مجھے ان کی پرواہ نہیں ہوتی. اس طرح اس نے اپنا زندگی گزاری، اور ایک بہت بڑا انفلوئنس اس کی وفات کے بعد، اور ایگزسٹینشل فلسفی جو ہے اس کی معراج جو ہے وہ اس کی فلسفہ ہے، اور اس کے جو فلسفہ ہے وہ ہمیں ریفلیکٹ ہوتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے ادب میں، عالمی ادب میں، ہمیں سیاسی تحریکوں میں بھی نظر آتا ہے. ایون سائیکالوجسٹ جو ہیں، ایک پورا اسکول ہے سائیکالوجی کا، ایگزسٹینشل سائیکالوجی، جہاں پہ ہمیں ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ اس کی جو فلسفی ہے، اس کی جو فلسفی کے ٹیننٹس ہیں، وہ ان کی بنیاد پہ ایک پورا وجودی سکول ہے اور وجودی نفسیات ہے، جو کہ ابھی تک اس میں مزید ارتقا ہو رہا ہے، اور یہ مزید اس کے اندر بہت سارے مفکر اور دانشور شامل ہو رہے ہیں.